اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 119۔ وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا آمُرَنَّهُمْ وَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ لا أُضِلَّنَّهُمْ، میں انہیں ضرور گمراہ کروں گا، وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں انہیں ضرور جھوٹی امیدیں دلواؤں گا، وَلَا آمُرَنَّهُمْ، اور ضرور انہیں حکم دوں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ، اور ضرور چیریں گے، اذان الانعام، چوپاؤں کے کان، وَلَا آمُرَنَّهُمْ، اور ضرور انہیں حکم دوں گا، فَلْيُغَيِّرُنَّ، اور وہ بدل ڈالیں گے، خلق اللہ، اللہ کی تخلیق کو، وَمَن يَتَّخِذِ الشَّیطَانَ، اور جو کوئی پکڑے شیطان کو، ولیًا دوست، من دون اللہ، اللہ کے سوا، فقد خسر خسرانا مبینا، تو پس وہ کھلے اور واضح نقصان میں پڑ گیا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدلنے کا ذکر آیا ہے۔ اس کی کئی ایک صورتیں قرآن مجید میں ذکر کی گئی ہیں، مثلاً جانوروں کے کان کاٹنا، انہیں چیرنا، سوراخ کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے جمادات، نباتات، حیوانات مختلف مقاصد کے لیے بنائے ہوئے ہیں، لیکن مشرکین نے ان کے مقصد تخلیق کو تبدیل کر کے ان کو اپنا معبود بنا لیا، اور کسی کے کان کاٹ کر اس کو متبرک قرار دیا، اور کسی کے کانوں میں سوراخ کر دیا، اور اسی طرح سے کسی کے کان چیر دیے اور انہیں عبادت کے لیے مخصوص کر لیا، اور ان پر چڑھاوے چڑھانے لگے، خود بھی ان کی پوجا کرنے لگے اور لوگوں کو بھی اس کی پوجا کی ترغیب دی۔ یہ شیطانی کام ہے، اور ان شیطانی کاموں میں وہ مگن ہو گئے اور دوسرے لوگوں کو بھی اس میں مگن کر دیا، اور یہ سراسر دھوکہ اور فریب ہے، اور اس دھوکے اور فریب میں شیطان نے ان کو مبتلا کیا۔ تو اس کے برعکس جو ہے، اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو شیطانی عمل قرار دیا، اور اہل ایمان کو ان تمام شیطانی کاموں سے رکنے کا حکم دیا اور ان کاموں میں حصہ لینے سے روکا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بھی ان شیطانی کاموں سے باز رہا، ان کے لیے جنت ہے، انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 120 ہے، یعیدہم، ان سے وعدہ کرتا ہے، ویمنیہم، اور انہیں امید دلاتا ہے، وما یعیدہم، نہیں انہیں وعدہ دیتا، الشیطان، شیطان، الا غرورا، مگر دھوکے کا وعدہ۔ اگلی آیت ہے 121، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، مأواہم، جن کا ٹھکانہ ہے جہنم، ولا یجدون، اور وہ پاتے ہیں، انہا، اس میں، ولا، اور نہیں، یجدون، وہ پاتے، انہا، اس سے، محیطا، بچنے کی کوئی جگہ۔ تو یہاں بتایا گیا ہے کہ یہ شیطان جو ہے، اس نے یہ شرک کی نفی اور تردید کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں شیطان کے قول کو دہراتے ہوئے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، ان کو شرک و بدعت کے راستے پر چلاؤں گا، انہیں شرک اور بتوں وغیرہ کی دعوت پر مجبور کروں گا۔ تو ایسا ہی ہوا کہ بعض لوگوں نے لات، منات، عزا، نائلہ وغیرہ کی عبادت کرنے لگے، اور بعض لوگوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، اور اللہ کی بیٹیاں سمجھتے ہوئے ان کی عبادت کرنے لگے، اور بتوں اور فرشتوں کی بھی عبادت کرنے لگے۔
اور یہ سارے شیطانی کام ہے، اور شیطان جو ہے انہیں ان چیزوں کی پرستش پر لگاتا ہے، اور یہ جو ہے انہیں جہنم کی طرف دھکیل کر یہ چیزیں لے جائیں گی، اور پھر ان کے نکلنے کا راستہ وہ کہیں سے نہیں پا سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنانا جو ہے وہ ظلم عظیم ہے، اور ایسے شخص کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ اور شیطان انہیں جھوٹے وعدے دلاتا ہے اور فریب دیتا ہے، تم شیطان کے فریبوں میں نہ آؤ، لیکن انسان پھر جان بوجھ کر شیطانی فریب میں آ کر بت پرستی کرتا ہے، تو پھر اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، اور وہ دھوکے کا سودا ہے، اور وہ کبھی بھی جہنم سے نکل نہیں پائے گا۔ اور اس کے مقابلے میں آیت نمبر 122 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ والذین آمنوا بے شک وہ لوگ جنہوں نے نیک عمل ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک کام کیے، سندخلوہم ہم ان قریب انہیں داخل کریں گے، جنتوں میں تجری بہتی ہیں من تحتها الانہار جس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ابداً ہمیشہ، وعد اللہ حقاً اللہ کا وعدہ سچا ہے، ومن اصدق من اللہ قیلا اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو مومنین کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ان کے لیے جنت تیار کی ہوئی ہے، اور ان کو بتایا گیا ہے کہ جو ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اور اللہ کی عبادت کرے گا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا، اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہ ہمیشہ اس میں ان کا وہ گھر ہے، اور کبھی اس گھر سے نکالے نہیں جائیں گے ان لوگوں کا۔ اور اللہ کا وعدہ جو ہے وہ سچا وعدہ ہے۔ شیطان جو ہے ہمیشہ لوگوں کو دھوکے میں ڈالتا ہے، اور قیامت کے روز بھی وہ کہے گا کہ میں نے تو ان کو صرف ترغیب دی تھی، آگے کام انہوں نے خود کیا ہے، خود بت پرستی کی ہے، ان کو میں نے مجبور نہیں کیا، صرف میں نے ان کو امید دلائی تھی، تو یہ ان کا اپنا کام تھا کہ یہ اس سے بچتے۔ تو اس وقت شیطان جو ہے ان کا ساتھی نہیں بنے گا، وہ نکل جائے گا، اور ان کے لیے کوئی مددگار ثابت نہیں ہوگا، اور اللہ کے سامنے قیامت کے روز کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ تو یہاں جو ہے اللہ کی بات جو ہے سب سے بڑھ کر سچی بات ہے، اور اسی پر ہی ایک مومن کو یقین کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد آیت نمبر 123 ہے لیسا بی امانیکم ولا امانی ہی، تم نہیں ہے، لیسا نہیں ہے، بی امانی ہی کم تمہاری آرزوئیں، ولا امانی اور نہ ہی خواہشات اہل کتاب کی، میں یعمل اور جو کوئی کرے، سوءً برائی، یجزا بہی بدلہ ملے گا اس کو، ولا یجدو اور نہ وہ پائے گا، لہو اس کا، من دون اللہ اللہ کے سوا، ولیًا دوست، ولا نصیرا اور مددگار۔ محاورہ ترجمہ ہے کہ نہ تمہاری آرزوؤں پر ہے اور نہ ہی اہل کتاب کی آرزوؤں پر، جو برا کام کرے گا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ ہی کوئی حمایتی پائے گا اور نہ ہی کوئی مددگار۔ تو ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ اہل کتاب جن خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں ان کا ذکر کر کے ان کی تردید کی گئی ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ آخرت کی کامیابی محض آرزوؤں سے نہیں ملے گی، اور اس کے لیے اعمال صالح اور ایمان جو ہے وہ شرط ہے۔ اگر نامہ اعمال میں برائیاں ہوں گی تو اسے ہر صورت میں اس کی سزا ملے گی،
اور گناہگار شخص جو ہے اس کو وہ اپنی سزا کا مستحق ہوگا، اس کا کوئی بھی دوست نہیں ہوگا اور نہ ہی اسے کہیں سے مدد ملے گی۔ برائی کی سزا جو ہے وہ برائی ہی ہے، اور برائی کی سزا سے اسے کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے۔ پھر اہل کتاب کے ساتھ اہل ایمان کو بھی مخاطب کیا گیا ہے کہ وہ بھی یہود و نصارہ کی طرح آرزوؤں اور تمناؤں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں تاکہ ان کے اعمال ضائع نہ ہو جائے۔ مگر افسوس کہ آج امت مسلمہ جو ہے وہ بھی اسی طرح سے بدعمالیوں کا شکار ہے اور امید لگائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے، لیکن قرآن پاک میں بھی ہر جگہ یہی چیز بتا دی گئی ہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے۔ ایمان اور عمل صالح جو ہے وہ شرط ہے، خالی ایمان کا لانا کافی نہیں ہے یا خالی عمل صالح کرنے کا کافی نہیں ہے، دونوں چیزوں کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ پھر جو ہے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی امید کی جا سکتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیتا ہے اور انسان بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا رہے اور نیک اعمال جو ہے وہ سرزد کرنے کی کوشش کرتا رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش کی امید ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 124 ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو کوئی کام کرے نیک کاموں میں سے، من ذکرٍ، خواہ وہ مرد ہو، او انثیٰ یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن ہو، فَأُولَٰئِکَ، یہ وہ لوگ ہیں، يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، کہ وہ داخل ہوں گے جنت میں، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِیرًا، اور نہیں ظلم کیا جائے گا ان پر تل برابر بھی۔ تو کہا گیا ہے کہ رحمان کے بندے جو ہیں، چاہے کوئی مرد ہے یا عورت ہے لیکن وہ مومن ہے، تو اگر وہ نیک عمل کرتا ہے، صالح اعمال کرتا ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ مرد ہے یا عورت ہے، دونوں کو اجر جو ہے ان کی ہر ایک کی نیکی کا اجر اس کو لازمی ملے گا، اور وہ لیکن شرط ہے کہ وہ مومن ہو اور صالح عمل کرتا ہو، تو ان کے لیے جو ہے وہ جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان پر جو ہے وہ تل کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، کہ جو بھی اچھے کام کرے گا، نیک صالح اعمال کریں گے، چاہے مرد ہوں عورت ہو، وہ جنت کے مستحق ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پورا پورا بدلہ عطا فرمائے گا۔ 125 آیت نمبر 125، وَمَنْ أَحْسَنُ دِینًا، اور دین کے لحاظ سے کون بہتر ہے، ممن، اس سے، ممن جو کہ اسلم، جو اسلام لایا، وجہہ، اس کا منہ، للہ، اللہ کے لیے، کہ جس نے اپنا رخ جو ہے وہ اللہ کی طرف پھیر دیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیک ہو، وَاتَّبَعَ، اور اس نے اتباع کی، ملت ابراہیم، ملت ابراہیم کی، حنیفاً، یکسو ہو کر، واتخذ، اور پکڑا، اللہ کو، ابراہیم خلیلا، ابراہیم نے دوست۔ بامحاورہ ترجمہ ہے کہ اللہ اور دین کے لحاظ سے کون اس شخص سے بہتر ہو سکتا ہے جس نے اپنا رخ اللہ کے سامنے جھکا دیا اور وہ نیک بھی ہو اور اس نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کی، اور جو کہ اللہ کے لیے یکسو تھے، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خاص دوست بنا لیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ انہوں نے ایک بہترین نمونہ ہے، کامیابی کا ایک معیار ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا اور دین ابراہیم کی پیروی کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل بنا لیا۔ خلیل کے معنی ہوتے ہیں دوست، یعنی دل سے اللہ سے محبت کرنے والے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی پیروی کی اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر لیا۔
تو جو بھی اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر چلاتا ہے، جو کہ ابراہیم کا دین جو ہے، انہوں نے یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی فرما برداری کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل بنا لیا، تو ان سے بڑھ کر کوئی نیک نہیں ہو سکتا، اور ان سے بڑھ کر کوئی سر جھکانے والا نہیں ہو سکتا اللہ کے سامنے۔ اس کے بعد آیت نمبر 126 ہے، وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، مَا فِی السَّمَاوَاتِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَمَا فِی الْأَرْضِ، اور جو کچھ زمین میں ہے، وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِیطًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے۔ تو زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی اس کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہر چیز ہے، جتنی بھی نعمتیں ہیں آسمانوں کے اندر، زمین کے اندر، سب اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور یہ ہمیں اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھنا ہے کہ وہی مالک ہے، وہی زمین و آسمان کا مالک ہے، اور زمین و آسمان کے اندر جو بھی چیزیں ہیں، چاند، سورج، ستارے، کہکشائیں، کھلے میدان، پہاڑ، دریا، سمندر، سب جو ہے پکار پکار کر اللہ تعالیٰ کے وجود کی گواہی دیتے ہیں، اور ساری نعمتیں جو ہیں وہ لاتعداد نعمتیں جو ہیں اسی کی دی ہوئی ہیں اور اسی کی عطا کردہ ہے، اور اللہ ان سب نعمتوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔